امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ وینزویلا کے منتخب صدر مادورو اور ان کو اہلیہ سمیت اغوا کر کے امریکہ منتقل کرنے کے بعد اعلان کر چکے ہیں کہ جب تک اقتدار کی محفوظ منتقلی ممکن نہیں ہو جاتی امریکہ وینزویلا کو چلائے گا۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ ہم یہ خطرہ نہیں لے سکتے کہ کوئی ایسا شخص وینزویلا کا کنٹرول سنبھال لے جسے عوام کے مفادات کا خیال نہ ہو۔ یہ واضح نہیں کہ ٹرمپ وینزویلا کی نگرانی کیسے کریں گے کیونکہ امریکی فورسز کا ملک پر کوئی عملی کنٹرول نہیں اور مادورو کی حکومت بظاہر فعال ہے۔ دوسری جانب ٹرمپ کی وینزویلا میں مداخلت پر امریکہ میں کڑی تنقید کی جا رہی ہے، جبکہ گلوبل ساؤتھ کے ممالک نے اس عمل کی سختی سے مذمت کرنے اور صدر مادورو کو رہا کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ کے لیے وینزویلا کو کنٹرول کرنا ممکن ہے، جبکہ ٹرمپ ماریا کورینا مکارڈو کو ویٹو کر چکے ہیں۔ امریکی جریدے وال اسٹریٹ جرنل نے کہا ہے کہ مودی حکومت فاشسٹ ہے، یہ صرف ہندو اکثریت کی ترجمان ہے۔ اس حکومت کے آنے کے بعد بھارت میں مذہبی اقلیتوں کے خلاف تشدد میں خطرناک اضافہ ہوا۔ بلا شبہ مودی کا بھارت انتہا پسندوں کا گڑھ بن چکا ہے۔ حالت یہ ہے کہ کھیل بھی ان کے شر سے محفوظ نہیں رہا۔ آئی پی ایل سے بنگلہ دیش کے فاسٹ بالر مستفیض الرحمان کی ایگزٹ اس کی سب سے تازہ مثال ہے۔ مودی کی انتہا پسندانہ پالیسیز کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ان تمام ایشوز کے ساتھ ساتھ اسحاق ڈار کی چین یاترا سمیت دیگر ملکی اور بین الاقوامی خبروں سمیت آپ کے سوالوں پر جانکاری دیں گے نجم سیٹھی۔ السلام علیکم، پیش خدمت ہے آج کی بات سیٹھی کے ساتھ اور میں ہوں سیدہ عائشہ ناز۔ میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب۔ السلام علیکم۔ میرا دل کر رہا ہے آج کے اسلام پہ وعلیکم السلام کہنے کو۔ ہاں بھی وہ کہتے ہیں جی آپ السلام علیکم کیوں کہتے ہیں، آپ السلام علیکم کیوں نہیں کہتے؟ آپ کی ساری جو تلفظ ہے اور آپ کے جو آراب وغیرہ ہیں وہ صحیح کروانے کے لیے بیٹھے ہیں لوگ، ہاں بالکل، اور ٹائیوں کا بھی اس کے اوپر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کلر آپ کے اوپر بھی بیٹھے ہوئے ہیں جناب، ساری آپ کی ساری یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے کلر کمبینیشنز اور سارا کچھ ہی، آپ کے بڑا فین بیس ہے آپ کا۔ چلیں آپ تک زیادہ فیڈ بیک آتا ہے، میں ذرا اس سے محروم بھی رہتی ہوں۔ اچھا، جب بات ہو رہی ہے کہ رد عمل آتا ہے، لوگوں کا تبصرہ آتا ہے، تو تبصرے اور تجزیے تو کیے جا رہے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اس چڑھائی کے اوپر جو انہوں نے وینزویلا پہ کی، اور انہوں نے کہا کہ میں نے براہ راست وہ ساری کارروائی دیکھی کہ کیسے پریزیڈنٹ مادورو کو اٹھایا گیا، ان کی اہلیہ سمیت بستر سے نکال کر ہم لے کر آ رہے ہیں بہری جہاز کے ذریعے امریکہ، جہاں مینہٹن کی عدالت میں ان کا ٹرائل کیا جائے گا۔ جی یہ بھی بستر سے اٹھایا نا جی 2 بجے تو ہوا، رات کے 2 بجے تو آپریشن ہوا، تو ظاہر ہے وہ تو نیم خوابی میں ہوں گے، خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے ہوں گے۔ بے شک انہیں تھریٹ تھا لیکن اس کے باوجود وہ سوئے ہوئے تھے اپنے محل میں۔ اینیویز اس کے بعد ان کی جو پریس کانفرنس تھی اس میں انہوں نے ساری اس کی ڈیٹیلز دی اور اپنی فتح کا جشن منایا، ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا، لیکن بڑا اہم اعلان جس کو لے کر پوری دنیا میں بحث چھڑ گئی ہے کہ کیا امریکہ نے مڈل ایسٹ کے اپنے آپریشن سے سبق نہیں سیکھا، ان کارروائیوں سے سبق نہیں سیکھا جو امریکہ پوری دنیا میں کرتا رہا جمہوریت کے نام پر۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ اقتدار کی جب تک سموتھ ٹرانزیشن وہاں نہیں ہو جاتی، منتقلی نہیں ہو جاتی، ہم چلائیں گے وینزویلا کو اور پھر ہماری آئل کمپنیز وہاں جائیں گی۔ اچھا چلے، وہاں وینزویلا میں تو وائس پریزیڈنٹ کو عارضی طور پر ایکٹنگ پریزیڈنٹ بنا دیا گیا ہے، لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ان کے سر پر رکھ کر یہ کہا کہ اگر وہ ہمارے ساتھ چلیں گی تو ہم ٹروپس آن گراؤنڈ نہیں بھیجیں گے، ادروائز امریکہ کچھ اور کرے گا۔ یہ کیسے ممکن ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے کہ وہ وینزویلا کو چلائیں؟ نہیں چلا سکتے وداؤٹ ٹروپس آن گراؤنڈ، مگر میرا نہیں خیال وہ ٹروپس آن گراؤنڈ کریں گے، بیکاز ٹروپس آن گراؤنڈ کا جو ایکسپیرینس رہا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کا وہ رہا ہے لانگ وارز۔ جہاں بھی امریکہ نے ٹروپس آن گراؤنڈ کیے نا وہاں 2 چیزیں ہوئی ہیں، ایک تو لمبی جنگ چلی ہے، دوسرا امریکہ ہار گیا، بھاگنا پڑا پھر، کیونکہ ٹروپس آف گراؤنڈ جب آپ کرتے ہیں تو آپ کیجولٹیز نہیں لے سکتے جی، آپ کا ذہن ایسا ہے کہ ایک امریکن 10 دوسرے، مگر جب ٹروپس آن گراؤنڈ میں آپ کی کیجولٹیز ہوتی ہیں تو یو کانٹ، پبلک اوپینین آپ کے خلاف ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آئی تھنک یہ ٹروپس آن گراؤنڈ والی تھریٹ جو ہے نا از ناٹ اے ریئل تھریٹ، بٹ جو ریئل تھریٹ یہ ہے کہ ہم چلائیں گے۔ اب وہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی چلا سکتے ہیں نا، اگر جو وائس پریزیڈنٹ ابھی بنی ہے اگر وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ٹیم جاتی ہے اور ان سے نیگوشیٹ کرتی ہے، 2-3 چیزیں انہوں نے نیگوشیٹ کرنی ہے۔ ان کا یہ مطلب کہ ہم چلائیں گے کا مطلب کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ آپ نے اب کوئی آئل جو ہے وہ چائنا کو ایکسپورٹ نہیں کرنا، ختم، بند۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کی جو آئل ریفائنریز ہیں جو کہ سپلائی کرتی ہیں، کروڈ آئل، ناٹ ریفائنریز، کروڈ آئل کی جو پمپنگ ہے، جو آپ کروڈ آئل ایکسپورٹ کرتے ہیں وہ چائنا کو نہیں کریں گے، آپ ہمیں کریں گے، امریکہ کو کریں گے۔ اور کیوں امریکہ کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے؟ وہ اس لیے کہ ایک زمانے میں
وینیزویلا 20 سال پہلے 30 سال پہلے سارا جو تیل بنتا تھا وہ امریکہ کو سپلائی کرتے تھے. وینیزویلا جو تیل بناتا ہے یا کروڈ جو نکلتا ہے وہ بہت ہیوی کروڈ آئل ہے. اس کے لیے ڈفرینٹ کی ریفائنریز کی ضرورت ہے. اچھا. امریکہ جو خود تیل بناتا ہے فرام شیل وہ بڑا لائٹ آئل ہے, یہ بڑا ہیوی ہے. جی. اچھا, تو انہوں نے امریکہ والوں نے اس وقت جب یہ وینیزویلا سے لیتے تھے تو انہوں نے ریفائنریز بنائی اس تیل کے لیے. اچھا. اور وہ ساری ریفائنریز ساؤتھ امریکہ کے جو سدرن ڈسٹرکٹس ہیں جہاں لوئزیانا ہے یا ٹیکسس ہے وہاں ساری 8-10 ریفائنریز کانسنٹریٹ کی تھی. اچھا. اس لیے کیونکہ وہاں سے لیٹن امریکہ وینیزویلا جانا شارٹیسٹ ڈسٹینس. ٹھیک ٹھیک. تو وینیزویلا کے جو آئل تھا ہیوی کروڈ وہ آتا تھا ڈیورنگ ٹو دیز ریفائنریز. ٹھیک. اینڈ یہ وہاں سے پروسیس کرتے تھے. اب جب سے یہ وینیزویلا جو ہے یہ چائنا کی طرف اس نے بھیجنا شروع کر دیا تو وہ جو ریفائنریز ہیں وہ خالی ہو گئی. ظاہر ہے وہ اب چل نہیں رہی ہیں. تو امریکن کارپوریٹ انٹرسٹ کا بھی بڑا پریشر تھا کہ یہ وینیزویلن آئل ہمیں ملنا چاہیے اور ہماری ساری ریفائنریز بند ہیں ان کو ہم چلائیں گے. ٹھیک. تو ایک تو یہ بہت بڑا اور یہ وہ کہیں گے ان کو کہ چائنا آپ نہیں بھیجیں گے, آپ ہمیں بھیجیں گے. اوکے. دوسری بات, وینیزویلا کی جو آئل پروڈکشن ہے وہ بہت کم ہے اس وقت, لوسٹ ان دا ورلڈ. امریکہ کی ہائیسٹ ان دا ورلڈ, مور دین سعودی عربیہ. اچھا. اچھا, سعودی عربیہ نمبر 2 پہ ہے میرا خیال ہے. جی جی نمبر 2 پہ. تو اب امریکہ وینیزویلا کو کہے گا کہ اپنی آئل پروڈکشن بڑھائیں. آئل پروڈکشن وہ بڑھا نہیں سکتے بیکاز ان کے پاس جو ساری فیسلٹیز ہیں بہت پرانی ہیں. تو امریکہ یہ کہے گا کہ اب ہماری کمپنیز کو اجازت دیں, وہ آئیں گی, آپ کی جو کروڈ آئل کی جو ایکسٹریکشن کمپنیز ہیں ان کو ہم ماڈرنائز کریں گے, انویسٹمنٹ کریں گے, ماڈرنائز کریں گے اور تیل ہم لے جائیں گے. جی. تو یہ چلانے کا یہ مطلب ہے ایک کہ چائنا کے ساتھ ختم. ٹھیک. نمبر 2, چائنا کے ساتھ جو ساری ملٹری کوآپریشن ہو رہی ہے بند. بہت سے اس وقت جو ویپن سسٹمز ہیں وہ رشین چائنا کے ہیں وہاں, تو وہ بھی بند. اور تیسری یہ کہ ہماری کمپنیز آئیں گی اور آئل پروڈکشن بھی کریں گی اور ایکسٹریکشن بھی کریں گی اور ہم لے بھی جائیں گے. دس از واٹ ہی مینس. تو اگر جو نئی حکومت آتی ہے وہ یہ بات مان لیتی ہے تو مطلب یہ ہے کہ پھر امریکہ کہہ رہا ہے ہم چلائیں گے. دس از واٹ اٹ مینس. یہ مطلب, اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بات بھی کہہ دی ہے کہ وہ خاتون مچا دو جس کو نوبیل پرائز ملا ہے, اور ظاہر ہے اس وقت بیکنگ تھی امریکہ کی بھی فساچا. تو وہ ان کو بڑا ہیومن رائٹس کیمپینر یہ وہ وغیرہ کیا, رائٹسٹ ہے وہ, اور اس نے کیا ہیومن رائٹس کو پروموٹ کرنا ہے, مگر انہوں نے اس کو رول آؤٹ کر دیا. جی. اس انہوں نے کہا کہ حمایت نہیں ہے. ہاں. یہ کیا بات ہوئی؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ آلریڈی ڈیل ہو گئی ہے ڈیلسی کے ساتھ, دا وائس پریزیڈنٹ جو اب ایکٹنگ ہے اور ڈیفینس منسٹر. یہ میں نے کل کے پروگرام کل کے یا پرسوں کے پروگرام میں میں نے یہ بات کہی تھی کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ اہم ہی نہیں ہو گیا, یہ کوئی ڈیل ہوئی ہے. یہ کل کے شو میں ہی کل کے شو میں نے کہا, اور وہ ڈیل ہے جس کے تحت یہ بھی باتیں طے ہو چکی ہیں. جی. تو کہ کس نے بننا ہے آگے اور وہ کیا تعاون کریں گے. اچھا. اور تو اسی لیے اب یہ ہو یہ رہا ہے کہ جو لوگ بننے جا رہے ہیں ہاں, وہ اگر یہ پتہ چل گیا وینیزویلن عوام کو کہ یہ تو امریکہ کے پٹھو ہیں تو وہ ان کے لیے مسئلے بن جائیں گے نا, بیکاز اٹس این انویژن فورس. وہ اس لیے اسٹرانگ اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں کہ ہم انڈیپینڈنٹ ہیں. ہاں, وہ کہہ رہے ہیں ہم ڈیفینڈ کریں گے, ہم کالونی نہیں بنیں گے, ہم کالونی نہیں بنیں گے, یہ نہیں بنیں گے. تو اگر یہ ڈیفینڈ ہی کرنا تھا تو جب وہ ہیلی کاپٹرز آ رہے تھے تو آپ کہاں تھے؟ تب کر لیتے. ہاں, آپ کیا تھے؟ ہیلی کاپٹر کو شوٹ ڈاؤن کرنا از دی ایزیسٹ تھنگ ان دا ورلڈ. وہ کیا ہو گیا آپ کی کتنی ایئر ڈیفینس اور آپ کا ریڈار اور آپ کا یہ اور آپ کا وہ کہاں گئے سارے؟ فارغ ہو گئے نا. اور اب امریکہ جو ہے وہ یہ اس قسم کی پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ ہم نے ان کے ایئر بیسز کو, ان کے سسٹمز کو جیم کر دیا, ہم نے یہ کیا. ہم نے This is all a planned, fully planned operation, and I think they have succeeded in it. اور اب وہ وینیزویلا کو اسی طریقے سے چلائیں گے کہ اپنا پپٹ وہاں بٹھائیں گے. جی. پپٹ سے یہ بھی کہیں گے کہ آپ الیکشن کی طرف بھی جائیں آگے, اور جو اگلے وہ بھی پپٹس. امریکہ نے کلیئر کر دیا ہے کہ ویسٹرن ہیمسفیئر کے اندر اب ہر حکومت جو ہے دے ہیو ٹو بی اے پپٹ. وہ ہمارے کسی ہمارے فیصلے کے خلاف نہیں ہو سکتی. یہ ہمارا ویسٹرن ہیمسفیئر ہے اینڈ فل اسٹاپ. اسی لیے اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب کیوبا کی طرف بھی توجہ دیں گے اور پھر لپک کے جائیں گے گرین لینڈ. وہاں بھی اٹس آئل, منرلس
ऑयल रूट्स जी। को कंट्रोल करना एंड मिनरल्स की एक्सट्रैक्शन. इट्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड डोनाल्ड ट्रंप इकोनॉमिक ओब्लिक इंपीरियलिस्ट स्ट्रेटजी. इकोनॉमिक्स में टैरिफ्स, मिनरल्स, ऑयल. जॉब्स इन अमेरिका, रिफाइनरी चलनी शुरू हो जाएगी. So you know it's part of the same outlook philosophy. तो बड़ी consistently वो ये चीज़ कह रहे हैं. सर साहब, जहाँ और बहुत से सवाल मौजूद हैं कि मंडे को पीर वाले दिन जो इजलास बनाया गया है यूनाइटेड नेशंस का, वो क्या करेगा. तो 1989 में भी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के सेशन हमने देखे जिन्होंने कंडेम किया था अमेरिकी इंटरवेंशन को पनामा में. तो मैं ये सवाल आपके सामने नहीं रखती कि पीर को क्या करने जा रही है यूनाइटेड नेशंस, लेकिन अमेरिका के इस इकदाम से प्रेसिडेंट क्या सेट हुआ इंटरनेशनली और चाइना इससे क्या सीखेगा. देखिए, दो चीज़ें सेट होगी ना. एक तो ये कि ग्लोबल ऑर्डर जो है, जो रूल्स बेस्ड ऑर्डर जिसकी बात करते थे, सोल सुपर पावर, वो फारग हो गया. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद डुअल, रशिया एक तरफ एंड अमेरिका, अब चाइना आ गया. अमेरिका की जो हेगेमनी थी वो बैठ गई. अब अमेरिका अंडर डोनाल्ड ट्रंप ने ये रिकग्नाइज कर लिया कि अब मल्टीपोलर वर्ल्ड हो गया. इसलिए वो नेटो से भी बाहर आ गया है और वो कह रहा नहीं, अपना अपना सॉर्ट आउट करो. और वो अपनी इकोनॉमी की तरफ तवज्जो दे रहा है. लोग अभी तक समझ नहीं रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की सारी पॉलिटिकल और मिलिट्री स्ट्रैटेजी इज एम्ड एट प्रोटेक्टिंग अमेरिकन इकोनॉमी, प्रोटेक्टिंग अमेरिकन डॉलर. इस वक्त अमेरिका की डेट इतनी ज़्यादा हो गई है कि उसको सर्विस भी नहीं कर सकते और बहुत ख़तरा लगा हुआ है कि डॉलर जो है उसकी वैल्यू गिरेगी. और लोग अभी अमेरिकन सिक्योरिटीज़ और अमेरिकन डेट लेना नहीं चाह रहे. चाइना डिसइन्वेस्ट करना चाह रहा है. यूरोप तंग आया हुआ है कि ये अमेरिका तो सस्टेन नहीं कर सकता. उसको जैसे पाकिस्तान का केस है ना, आपने और बोरो करके पुराने पेमेंट्स करनी. अमेरिका का इससे बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हालात है. वो तो डिफ़ॉल्ट पे है, मगर क्योंकि वो अमेरिका है तो उसको हम डिफ़ॉल्ट नहीं कहते. बट वो तो उसके पास तो पैसे ही नहीं है. वो प्रिंट कर करके डॉलर जितना ज़्यादा प्रिंट करेगा उतनी डॉलर की कीमत गिरेगी. तो आई थिंक वो अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने जा रहा है. एंड उसके बेसिस के ऊपर ये सारी जो स्ट्रेटजी ऑफ मिनरल्स एंड ऑल्सो टैरिफ्स एंड ऑल्सो ऑयल, सो दिस इज कंसिस्टेंट विद इट. उसने ये देखा है कि अब फ़ायदा कोई नहीं लड़ाई झगड़े करना इधर उधर जहां हमें मिलता कुछ नहीं. ठीक. अब वो स्ट्रैटेजी ख़त्म. अपने हेमिस्फीयर के अंदर कंट्रोल करो, अपने डॉलर को स्ट्रॉन्ग करो, अपने, और ये जो है ना लोगों के ऊपर जाके बैठ जाना और बूट्स ऑन ग्राउंड करना और फिर हार जाना, ये फार्मूला नहीं करना. ये थ्रेट है अभी बूट्स ऑन ग्राउंड की. बूट्स ऑन ग्राउंड ये नहीं करेंगे. तो चाइना के लिए चाइना, अब चाइना ये सब चीज़ देख रहा है, रूस ये सब चीज़ देख रहा है. रूस में, अगर मैं रूस में बैठा हूँ तो मैं गया तो क्लियर सिग्नल है कि यूक्रेन में कर लो जो हड़प कर लो. अगर आप कर सकते तो कर लो. जवाब मिल गया ना, पावर है, आप तो कर लो, हमें कोई तकलीफ नहीं है. नहीं कर सकते तो ना सही, फिर वो तो हम तो जो करेंगे छोटा मोटा वो तो है ही, यूरोपियंस भी करेंगे, रोकेंगे आपको. मगर अगर आप कर सकते हो कर लो. और जो चाइना बैठा हुआ है ना, चाइना ये सोच रहा होगा कि ये तो सारा रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर ये तो फारग हो गया. जिसकी लाठी उसकी भैंस. ओके, तुम कहते हो कि ये तुम्हारा एरिया है, वो सारा एरिया हमारा, ताइवान हमारा एरिया है. चाइना मेरा ख्याल है इसने पहले से पहचान लिया था कि डोनाल्ड ट्रंप करेगा क्या. अच्छा. इसीलिए आपने नोट ज़रूर किया होगा कि पिछले 6 माह से चाइना जो है वो ताइवान की बात रेगुलरली कर रहा है. और यहाँ तक कि वो उसने जो अपनी मिलिट्री हार्डवेयर है, इंक्लूडिंग एम्फिबियस बोट्स लाइक टैंक्स और नई चीज़ें, वो दिखा रहा है कि अगर हमें इन्वेजन करना पड़े ताइवान तो वी कैन. और वो अपनी नेवी की जो ड्रिल्स कर रहा है उससे भी ये क्लियर नजर आता है. जो एयर ड्रिल्स कर रहा है उससे भी ये वो क्लियर कर रहा है कि जी हम जब चाहे हम कर सकते हैं. और वो मेरा ख्याल है उन्होंने अपनी इतनी ड्रिलिंग कर ली है कि दे थिंक दे नो व्हेन टू डू इट. तो अब जैसे ये अमेरिका का यूक्रेन को पैसे भी थोड़े बहुत दे रहा है और कुछ हथियार भी दे रहा है, मगर उनको बेल आउट नहीं करेगा. वो थोड़ा बहुत देता रहेगा, वो करना है. इसी तरीके के साथ यहाँ से आवाज़ें आएंगी कि हम डिफेंड करेंगे, मगर साथ साथ ये भी कहेगा कि देखिए जापान वालों आप वहाँ बैठे हुए हैं, कोरिया वालों आप बैठे हुए हैं, आप डिफेंड करें ना. आप ये तो हम इतनी दूर से क्यों आके, जैसे यूरोप को कहा यूक्रेन के मामले पे. आप पे करो.
تو یہاں یہ اس نے کوریا کو بھی کہنا شروع کر دیا ہے, فلپینس کو بھی کہنا شروع کر دیا اور جاپان کو بھی. جاپان نے بھی اپنا ڈیفینس ایکسپینڈیچر بڑھا لیا ہے, ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے آپ پہ سنبھالو. تو چائنا تو اس سے بہتر اس کے لیے کیا ہو سکتا ہے, اٹس اے سارٹ آف ہاف سگنل ٹو چائنا کہ یہ اپنا ڈیفینس کرتے ہیں تو کریں, میں اس سے آگے کتنا جاؤں گا. میرے لیے وہاں پہنچنا بہت مشکل ہے. جیسے چائنا کے لیے کریبین پہنچنا بڑا مشکل ہے, بالکل وہ آئے بھی نہیں اسی لیے. تو اس لیے میرا خیال ہے یہ ایک اس قسم کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے بیہائنڈ دا سینس کہ جی ناؤ اٹ از ریئل پالیٹک, اٹ از ریئلزم, رائٹ, کوئی آئیڈیلزم نہیں ہے, کوئی ہیومن رائٹس نہیں ہے, کوئی یہ ڈیموکریسی ہو کے سب ختم, اٹ از پاور گراب, might is right. might is right and for the sake of your own interest, national interest. اب یہ آپ گلوبل پولیس مین نہیں بنیں گے, اور چائنا تو کبھی بننا بھی نہیں چاہتا تھا, تو چائنا کو بھی موقع مل جائے گا ناؤ ٹو پلان اے اسٹریٹجی ٹو ٹیک تائیوان. رشیا کو کلیئر سگنل مل گیا, رشیا ناؤ ہیز ٹو موو فاسٹ تاکہ جلدی سے جلدی یوکرین کو جو اس نے اسٹیٹس کو جہاں جا کے روکنا ہے وہ کر لے. اسی لیے رشیا ول انکریز اٹس اٹیکس تاکہ جلدی سے جلدی جو ایریاز ہم نے لینے ہو جائیں اس کے بعد ڈیل کر لیں گے, ختم. تو اینڈ سملرلی آئی تھنک ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اب گرین لینڈ کی طرف جائے گا آگے پیش رفت اور وہ وہاں بھی ڈیمونسٹریٹ کرے گا کہ. تو ڈیمونسٹریشن جو امریکہ کے اندر پریزیڈنٹ ٹرمپ کے خلاف ہو رہی ہیں اور کانگریشنل ووٹ کی بات کی جا رہی ہے, تلسی گبارڈ وہ مخالفت کر رہی ہیں سیکشن کی, ایون کہ ممدانی انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ تو جنگ کے مترادف ہے. نہیں مگر نہیں, اٹس ناٹ سگنیفیکنٹ. تلسی تو ان کی اپنی کیبنٹ کی ممبر ہے, اس کی چھٹی ہونے والی ہے, شی نوز دیٹ, اور اس نے ناراض کر دیا ڈونلڈ ٹرمپ کو آن ادر ایشوز آلسو, اور نیٹو کے اوپر بھی اینڈ سو آن, اینڈ یورپ کے اوپر بھی. اور اب یہ پھر اس نے ایک اسٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ جی یہ ہمیں کرنا نہیں چاہیے تھا, ایسے ہی کہا ہے نا. ہاں, تو اب ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے نا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے آپ, تو ڈونلڈ ٹرمپ ڈزنٹ گیو اے ڈیم, تو وہ تو اس نے جو کرنا تھا کر لیا ہے. تو ووٹنگ ان کے اگینسٹ کانگریشنل ووٹ کی بات کی جا رہی ہے ایسے, میرا نہیں خیال, کوئی مزاحمت کا سامنا نہیں, سارے ریپبلکنس میجورٹی ہے اس کے پاس, ریپبلکنس تو ساتھ کھڑے ہیں, ساتھ کھڑے ہیں, تو اس لیے تو آئی ڈونٹ تھنک. دیکھیے یہ پہلا امریکن پریزیڈنٹ ہے جس نے یہ وار کی اجازت ہی نہیں لی, وار کر دیا اور اجازت ہی نہیں لی فرام کانگریس. انڈر دا کانسٹیٹیوشن کانگریس نے اوکے کرنا ہوتا ہے, تو اس نے اجازت کے بغیر کر دیا, اور کانگریس چپ ہے. اور بائی دی وے سب سے امپورٹنٹ بات یہ نہیں کہ ریپبلکنس چپ ہے, ڈیموکریٹس بھی چپ ہے. اس کی کیا وجہ؟ دے آلسو اگری ود دس فلاسفی کہ تیل چاہیے بیک یارڈ کو. ہاں, ڈیموکریٹس بھی انٹرونشنز کے حق میں رہے ہیں. یہ جو بوٹس آن گراؤنڈ کی انٹرونشنز ہوئی ہیں, پہلے ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس ایک پیج پہ تھے, تو اب بھی ڈیموکریٹس چپ ہیں. اسی لیے اب جو بولا ہے وہ بولا کون ہے, زوران بولا, اور برنی بولے گا, مگر باقی یہ سب ڈیموکریٹس چپ. وہ جنگیں تو انہوں نے چھیڑی تھی, ٹرمپ جس سے نکلنے کی بات کیا کرتے تھے, سو اس معاملے وہ کس منہ سے بولیں گے. اس لیے آئی تھنک یہ بائی پارٹیزن قسم کا کنسنسس ہے وہاں. اور یورپ بھی چپ ہے. یورپ کا بس ہلکی پھلکی مذمت آئی ہے کہ باہر سے آپ حل تلاش نہیں کر سکتے. ایک فرانس نے یہ بکا ہے, باقی تو سارے چپ ہیں. جو ساری کہہ رہے ہم دیکھ رہے ہیں معاملے کو, دیکھنا کیا ہے. اٹلی نے جیسے کہا, اور عائشہ یہ جو انڈیا نے جو چکر چلایا, انڈیا نے تو کنڈے بھی نہیں کیا, وہ بھی دیکھ رہے ہیں ہلکی پھلکی, ہلکی دیکھ رہے ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں. ہاں, کہیں دیکھتے ہیں اور کہیں کر جاتے ہیں. بہت زیادہ خوفزدہ ہے ٹرمپ سے, پھونک پھونک کے قدم رکھ رہے ہیں. ہاں بالکل, ساؤتھ کے نیشن سے کنڈیم کیا, اٹ از ناٹ آن. اچھا سیٹ صاحب, ایک اور جنگ جو چھڑی ہے وہ ہے سوشل میڈیا پہ. سوشل میڈیا پہ جو دو طرفہ اس وقت گولہ باری ہو رہی ہے وہ بی سی سی آئی اور بی سی بی بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے درمیان چل رہی ہے. اور یہاں تک کہ بنگلہ دیشی جو کچھ واریئرز ہیں, کی بورڈ واریئرز, انہوں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ آئی پی ایل کے لوگوں سے آپ وہ ہٹائیں شاٹ جو ہمارے ایک پلیئر نے لگائی تھی 2007 میں, مشرفی, ان کی جانب سے ایک شاٹ لگایا گیا تھا جس کو لے کر آئی پی ایل کا لوگو ڈیزائن کیا گیا تھا, تو وہ بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اس کو بھی ہٹائیں. اب یہ معاملہ تب سے شروع ہوا جب مستفیض الرحمان کو کولکتہ نائٹ رائڈرز کی طرف سے شاہ رخ خان نے 9.2 کروڑ بھارتی روپے کی بولی لگا کر خرید لیا. اس کے بعد پورے بھارت میں ایون پولیٹیشینز نے, ناٹ جسٹ کرکٹرز, پلیئرز, ایوری بڈی, انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس طرح سے ان کے کھلاڑی کو لیں. تو اتنا پریشر آیا کہ انہیں ان کو نکالنا پڑا, ریلیز کرنا پڑا, جس کو لے کر اب دونوں طرف یدھ چھڑی ہے سوشل میڈیا کے اوپر. اور یہاں تک کہ اب جو اگلا کرکٹ ورلڈ کپ ہونے جا رہا ہے, T20 ورلڈ کپ انڈیا میں, بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے کہہ دیا, بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ کے بعد, کہ ہم وہاں انڈیا نہیں جائیں گے, وہ سری لنکا میں شفٹ کرا دیں. تو بھارت یہ کیا کر رہا ہے پاکستان کے ساتھ یہ کام کرنے کے بعد؟ پریشر کے آگے سرنڈر کرنا, سینٹیمنٹ کے پریشر کے آگے, اور کھیل کو داغدار کرنا, یہ انڈیا کس روٹ پر ہے؟ دیکھیے یہ پہلے تو پاکستان کے خلاف تھا نا. جی.
اب بنگلہ دیش بھی آ گیا پاکستان کے کیمپ میں, اور پہلے یہ بنگلہ دیش ان کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا انڈیا کے ساتھ, سری لنکا بھی ان کے ساتھ تھا. تو اب بنگلہ دیش الگ ہو گیا, اور میں کہہ رہا تھا پہلے بھی میں نے پروگرام میں کہا تھا کہ یہ اچھا موقع ہے کہ پاکستان بنگلہ دیش کو ساتھ لے لے. تو اب انہوں نے تو خود موقع دے دیا ہے, جو ہارڈ لائنرز ہیں جس کا کل ہم اپنے پروگرام میں ذکر کر رہے تھے, جی یوگی صاحب, جی آدتیہ ناتھ, یوگی آدتیہ ناتھ, ان کی جی ذکر کر رہے تھے کہ وہ یہ انہوں نے تو سارا یہ محاذ کھولا ہے اگینسٹ شاہ رخ خان, اور انہوں نے یہ جو بنگلہ دیشی پلیئر کو آئی پی ایل کے لیے لیا ہے, سنا کوئی 10-11 کروڑ کا, 9.2 کروڑ بھارتی روپے کی بھارتی روپے, سوچیے ہمارا 30 کروڑ بن جاتا ہے. It's not a small amount. So I think the hardliners have succeeded. Shah Rukh being a Muslim, وہ بھی ٹارگیٹ ہوئے, وہ ٹارگیٹ ہو گیا, وہ نہیں سنبھال سکا, اور اب بنگلہ دیش نے ریئیکٹ کیا, انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے پھر ہم انڈیا میں نہیں کھیلیں گے. تو دیکھیے یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ سارا جو مسئلہ ہے یہ آئی سی سی کا ہے. آئی سی سی ہمیشہ جب انڈیا نے بلی کیا ہے نا, دھمکیاں دی ہیں, تو آئی سی سی بکری بن گیا ہمیشہ. آئی سی سی نہیں کھڑا ہو سکا. جب ہمارے خلاف یہ کر رہے تھے تو ہم روتے رہ گئے آئی سی سی کو کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ زیادتی ہے, یہ غلط ہے, آپ اس کو روکیں, اور انہوں نے نہیں روکا, بیکاز انڈیا از دا میجر فائنینسیئر آف کرکٹ. تو اس لیے پیسہ ٹاکس, لائک گنز ٹاک ود ڈونلڈ ٹرمپ, تو پیسہ ٹاکس ود آئی سی سی. تو اب یہ ہوا کہ اب بنگلہ دیش بھی کہہ رہا ہے کہ ہم نہیں کھیلیں گے, انڈیا نہیں آئیں گے, انڈیا نہیں جائیں گے. تو اب یہ ہے کہ اب وہ اس کے میچز بھی پھر سے ری شیڈیول کرنے پڑیں گے. جی تو میرا خیال ہے کہ دس از دا فرسٹ اسٹیج. بنگلہ دیش کی ٹیم کمزور ہے, پاکستان کی ٹیم کمزور ہے. اگر پاکستان کی ٹیم اتنی اسٹرانگ ہوتی اور بنگلہ دیش کی ٹیم اسٹرانگ ہوتی جتنی آسٹریلیا اور انگلینڈ ہے, تو یہ اپنی بات منوا لیتے. مگر ابھی انڈیا جب دھمکی دیتا ہے تو وہ یہ دھمکی دیتا ہے کہ اگر ہماری بات نہیں مانیں گے ہم نہیں کھیلیں گے. جی, اور ہم اپنا ایک نیا, جیسے ہم نے آئی پی ایل بنایا ہے, ہم اپنی ایک لیگ بنا لیں گے, ٹیسٹ کرکٹ, یہ کرکٹ, وہ کرکٹ, ہم آئی سی سی چھوڑ دیں گے, ہم اپنا ایک آئی سی سی بنا لیں گے. یہ دھمکی ہے, کیونکہ سارے براڈ کاسٹرز ان کے ہیں, تو کرکٹ کے جو سب سے پیسہ زیادہ آتا ہے, جو ویورشپ ہے, وہ سارے انڈیا میں ہے. تو یہ دھمکی سے آئی سی سی بھاگ جاتے ہیں, ہر بات ان کی مان لیتے ہیں. مگر اب بات یہ ہے کہ اگر پاکستان اور بنگلہ دیش کی ٹیم ٹاپ 4 ٹیمز میں ہوتی تو دین یہ جو تھریٹ انڈیا کی ہے نا, اس کو آپ ٹیکل کر سکتے تھے کہ اچھا جی ٹھیک ہے, نہیں انڈیا کھیلتا نہ کھیلے, ہم آسٹریلیا, انگلینڈ, پاکستان, سری لنکا, بنگلہ دیش ٹاپ ٹیمز ہیں, ہمیں ساؤتھ افریقہ, ہم کھیل لیں گے. مگر انفارچونیٹلی بنگلہ دیش کی ٹیم بھی کمزور ہے, افغانستان بھی کمزور ہے, ہم بھی کمزور ہیں. اس وقت جو ٹاپ ٹیمز ہیں دے آر انڈیا, آسٹریلیا, انگلینڈ اینڈ پاسبلی اینڈ ساؤتھ افریقہ. یہ اس وقت کی ٹاپ ٹیمز. تو اس لیے آئی تھنک ہماری بات اور بنگلہ دیش کی بات کا وزن اتنا نہیں ہے. ایک زمانہ تھا کہ ہماری ٹاپ ٹیم تھی, ٹھیک, اور بنگلہ دیش کی ٹیم بھی بہتر تھی آج سے. سو آئی تھنک آپ کی اگر پرفارمنس بہتر ہوگی تو آپ کی آواز بھی تکڑی ہوگی. سو اس لیے یہ جو ریسنٹ 2-3 سال میں ہماری ٹیم کی کمزوریاں, وہ دیٹ ہیز آلسو ریڈیوس دا نیگوشیٹنگ پاور آف پی سی بی. اسی طریقے سے بنگلہ دیش اور سری لنکا کا بھی یہی حال ہے. تو آئی تھنک یہ جو ایشین کرکٹ کاؤنسل جو ہے یہ پاکستان کے ہاتھ میں ہے اس وقت, اور نقوی صاحب کو چاہیے کہ یہاں اپنا پورا گروپ بنائیں, اس کو تکڑا کریں, اور اس گروپ کے تحت انڈیا کو تھوڑا سا سائڈ لائن کرنے کی کوشش کریں اور اپنے گروپ کو تکڑا کریں. اب صرف ایک سری لنکا رہ گیا. اگر سری لنکا اور بنگلہ دیش اور پاکستان کا ایک گروپ بن جاتا ہے, انڈیا بہت کمزور ہو جائے گا, بیکاز یہی 4 تو ٹیمز ہیں ایشین کرکٹ کاؤنسل میں, تو اس میں 3 ایک سائڈ پہ ہو گئی, تو ایشین کرکٹ کاؤنسل انڈر تھریٹ آ جاتی ہے. جب وہ انڈر تھریٹ آتی ہے تو پھر آئی سی سی کو بھی آپ سمجھا سکتے ہیں. یہ جو باہمی تعلقات ہیں خطے میں بھارت کے ساتھ مختلف ممالک کے, یہ اس کی وجہ سے کرکٹ پر بھی اثر پڑ رہا ہے کہ بنگلہ دیش میں عثمان ہادی کی ہلاکت ہوئی, پھر حسینہ واجد جیسے بھارت میں پناہ لے کر بیٹھی ہیں, تو وہ ہمیں کرکٹ کے میدان میں نظر آنا شروع ہوا. سیٹ صاحب اپنے انالیسس میں آپ بتا چکے ہیں کہ بھارت خطے میں آئسولیٹ ہو چکا ہے, تو کرکٹ کے میدان میں بھی اسے آئسولیٹ کرنا زیادہ مشکل اور زیادہ دور تو نہیں ہونا چاہیے. نہیں, مگر وہ پیسہ ہے نا, وہاں سیاسی آئسولیشن از ناٹ دی ایشو. اوکے, وہاں کے پیسہ کس کے پاس, اور اس کے لیے یہ 3 کنٹریز کا ملنا بھی کافی نہیں ہوگا. بیکاز یہ 3 کنٹریز کمزور کنٹریز ہیں, یہ کٹی کو کنٹریبیوٹ نہیں کرتی خاص. دیکھیے نا, جو پیسہ آئی سی سی کو آتا ہے نا, اس میں سے سب سے زیادہ پیسہ انڈیا کی کنٹریبیوشن ہے, بی سی سی آئی کی, انڈین کرکٹ. اور جو لوگ براڈ کاسٹنگ کرتے ہیں
جو آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں براڈ کاسٹ وہ بھی انڈین کمپنیز ہیں, وہ کوئی اور آسٹریلین کمپنی نہیں ہے, گوری کمپنی نہیں ہے, برٹش کمپنی نہیں ہے, تو انڈین کمپنیز. یہ سونی اور یہ سب لوگ جو ہیں آل انڈین اونڈ کمپنیز. تو آئی تھنک اس قسم کے ایشوز ہیں. تو پاور آف منی اینڈ پاور آف منی از لنک ٹو the quality of the game you play and the viewership. اب پاکستان کی ایک اچھی خاصی viewership ہے, بنگلہ دیش کی بھی اچھی خاصی ہے, مل کے they can be a big, مگر ان کی ٹیمز کمزور ہیں. ہم نے تو پچھلے 3-4 سال 5 سال میں کوئی سپر سٹار تو نکالا کوئی نہیں ہے. دیکھ لینا ایک زمانہ تھا کہ ہر سال یا ہر دوسرے سال کوئی نہ کوئی ینگسٹر سٹار ویلیو نکلتی تھی. اب وہ ہمارے ہاں تو میرا خیال 5-6 سال ہو گئے ہیں, ایک آدھ ہے سیمی سٹار جو سیمی ویلیو, ادروائز آپ نے کوئی خاص. بابر اعظم از دا لاسٹ, وہ بھی تھوڑے عرصے کے لیے چمکتے ہیں پھر مدھم پڑ جاتے ہیں. ہے تو کوالٹی سٹار نا. تو مگر اب بنگلہ دیش کے اندر بھی کوئی خاص نئے سٹارز نہیں نکلے. انڈیا از پروڈیوسنگ نیو سٹارز ایوری ایئر. Every year. It's the only country جس میں every year they produce a batting great or a bowling great. حیران کر دیتے ہیں ان کے پلیئرز. ابھی یگسٹرز وہاں کی ڈومیسٹک کرکٹ از ویری اسٹرانگ, بہت پیسہ خرچ کرتے ہیں. ہمارے ہاں ڈومیسٹک کرکٹ از ناٹ ایز اسٹرانگ ایز اٹ شوڈ بی. ہم سارا پیسہ آج کل بلڈنگس میں لگا رہے ہیں, کرکٹ کے اوپر بھی لگانا چاہیے, لگائیں گے آئی ایم شیور. بٹ quality of cricket in Pakistan is not very good right now. It is okay. بٹ اللہ کرے کہ اور یہ جو اب ریسنٹلی کچھ ٹیموں سے یہ لوگ جیتے ہیں, ہم لوگ جیتے ہیں, اللہ کرے کہ تکڑے ہو کے آگے ورلڈ کپ آ رہا ہے. دا ریئل ٹیسٹ از دا ورلڈ کپ. اف یو ڈو ویل ان دا ورلڈ کپ یور پاور ول گو اپ, پی سی بی ول بیکم امپورٹنٹ. محسن نقوی کی بات سنیں گے لوگ, اور اگر ہم ایلیمنیٹ ہو گئے تو پھر کتنے جاؤ گے اسی. ہاں, تو کتنے فیکٹرز ہیں جو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ممالک کے تعلقات میں بھی اور اس کے علاوہ کھیل کے میدان میں بھی. سیاست کہاں کہاں کس کس کو افیکٹ اور کیسے کرتی ہے, اس کا مظاہرہ آئی پی ایل میں ہم نے دیکھا, جو اب انڈین پریمیئر لیگ کے بجائے انڈین پرسنل لیگ زیادہ بنتی جا رہی ہے. بریک کے بعد آتے ہیں واپس. ویلکم بیک ٹو دا شو. اور اب انٹرسٹنگ کویشچن جو سیٹھی صاحب سے پوچھے گئے ہیں, اور اس میں سے سب سے پہلا سوال بورے والا سے عمر فاروق کا. انڈین میڈیا المعروف گودی میڈیا, ان کو تب اپنی عوام سیریس نہیں لیتی تو ہم نے کیا سیریس لینا ہے. لیکن میں جب ان کی پوڈ کاسٹ اور ان کے جرنلسٹ کی جب ڈسکشن دیکھتا ہوں تو مجھے ایک بات میں نے فیل کی ہے کہ وہ کچھ گنے چنے پاکستانی اینکرز اور جرنلسٹ سے بڑے خائف ہیں, اور ان میں سرفرست جو ہے آپ نظر آتے ہیں. اب ریفرنس کے لیے جو ہے میں ان کی ایک تھرڈ ریٹ جرنلسٹ ہیں اسمیتا پرکاش, ان کی پوڈ کاسٹ کے اندر ایک لو لائف سو کالڈ کوئی اینالسٹ بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے ایک پاکستانی جرنلسٹ کے بارے میں ایک نیگیٹو سی بات کی نام لیے بغیر. تو پیچھے سے وہ جو میم اسمیتا پرکاش سے فوراً بولی نجم. تو میرا سوال یہ تھا کہ یہ انڈین میڈیا جو ہے وہ آپ سے اتنا خائف کیوں نظر آتا ہے, اور آپ سے یہ ان کی دشمنی کی کیا وجہ ہے؟ جی وہ انہوں نے جب نجم نے کہا نا, تو جو صاحب ان کے آگے بیٹھے ہوئے تھے جو کمپلین کر رہے تھے, انہوں نے کہا نہیں نجم نہیں, کسی اور کا نام لیا انہوں نے. تو مگر نجم از پرائم ٹارگیٹ, اس پہ کوئی شک نہیں ہے. اب یہ نجم کو کیوں اتنا زیادہ ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے, یہ بڑی انٹرسٹنگ کہانی ہے. وہ یہ ہے کہ جب انڈیا ایک ڈیموکریٹک سیکولر پلورل ریاست تھی تو دنیا مانتی تھی کہ یہ اٹس اے گریٹ ایکسپیریمنٹ, اسٹیبل, ہائی گروتھ اور پلورلسٹک, ڈیموکریٹک, نیوٹرل. دیٹ واز ان انڈیا, جس بہت لوگوں کو اس نے وہ زمانے کے انڈیا نے انسپائر کیا تھا کہ ایسا اگر سسٹم ہو پاکستان میں تو دیٹ وڈ بی گریٹ. بکاز ہم گزر رہے تھے بڑے مشکل حالات میں, ملٹری ڈکٹیٹرشپس, اسلامک سو کالڈ اسلامک ریجیمس, اینڈ انکمپیٹنٹ پولیٹیکل ریجیمس اینڈ لو گروتھ ریٹس. تو ایک رومانس تھا with the India that Nehru built. Okay, that is, اور ہماری کانسٹیٹیوشن بھی جو 1973 کی ہے, we have borrowed a lot from the Indian constitution. So you know there was this environment. اس environment میں ہم جیسے لوگ we used to say کہ کاش کہ ہم انڈیا سے کچھ سیکھیں about democracy, about pluralism, about neutrality, about independence, about constitutional law, etc., etc.
تو ہم بڑے پاپولر تھے, میرے جیسے لوگ بڑے پاپولر تھے انڈیا میں کہ سیٹھی بڑی اچھی بات کرتا ہے, کیونکہ میں کہتا تھا ہم سیکھیں انڈیا سے. اور یہاں ظاہر ہے میں زیادہ پاپولر نہیں تھا, یہاں تو مجھے انڈین ایجنٹ قرار دیا جاتا تھا کہ یہ سیٹھی جو ہے نا یہ بڑا سافٹ ہے انڈیا پہ, اور اسی لیے مجھے انڈیا سے بڑے دعوت آتے تھے کہ آئے سیمینار میں بولیں, یہ کریں وہ کریں. سو انڈین ایجنٹ loved in India, not so much loved in Pakistan by the establishment اس وقت. اب صورتحال یہ ہے کہ جب سے انڈیا بی جے پی کے حوالے کیا گیا, انڈیا از نو لانگر سیکولر, انڈیا از نو لانگر پلورلسٹک. انڈیا ایک ہندو پاپولسٹ فاشسٹ قسم کی ریجیم بن گیا, اینڈ دیٹ از سم تھنگ آئی ڈونٹ لائک. اور میں اب تنقید کرتا ہوں, کھل کے تنقید کرتا ہوں نریندر مودی کی حکومت کو اور ان کے جو میڈیا والے ہیں جو کہ مور پہ مور لگائے جا رہے ہیں, اور ان کی بگ بزنس جو کہ اس کو سپورٹ کرتی ہے. اینڈ آئی ہیو بیکم اے بگ کرٹک آف انڈیا. جیسے آئی واز اے کمپلیمنٹری پرسن ریگارڈنگ انڈیا ان دا 1970s and 80s and even 90s, now I am anti BJP. اچھا, اب وہ بی جے پی اس وقت پاپولسٹ ویو کے اوپر رائڈ کر رہی ہے, وہاں کا میڈیا لیٹ گیا اس کے آگے, وہ بھی بن گئے ہیں ہندو ایکسٹریمسٹس. آپ جو دیکھ رہے ہیں انڈیا کے اندر کیا ہو رہا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ انڈیا کا جو رومانس تھا ود دا ویسٹ, کیونکہ اٹ واز دا پرفیکٹ ایگزامپل آف فلاسفیز, سویلائزیشنل کلچرز بورڈ فرام دا ویسٹ, جو کہ انڈیا نے اپنا لیے تھے, اینڈ سو اٹ واز دا ڈارلنگ آف دا ویسٹ. اب آپ دیکھیے اٹس دی اپوزٹ. پہلے کشمیر کے اندر جو زیادتی ہوتی تھی ویسٹ بالکل بات ہی نہیں کرتا تھا, کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ دس ول ڈی اسٹیبلائز دا گریٹ انڈیا. اب ساری تنقید ہونی شروع ہو گئی انڈیا کی, اور یہ جو انڈیا کے بی جے پی کی جو پالیسیز ہیں, اینٹی مائنورٹیز, اینٹی ہیومن رائٹس, اینٹی میڈیا اینڈ پرو بگ بزنس, مونوپولسٹک, دس دی انٹرنیشنل کمیونٹی ڈزنٹ لائک. ان کا تو سارا ہیومن رائٹس, پلورلزم, یہ سارا ایجنڈا تھا جس کی وجہ سے وہ انڈیا کو اپریشیٹ کرتے تھے. اب وہ نہیں کرتے. اب نیو یارک ٹائمز کے اندر بھی, فائنینشیل ٹائمز میں, وال اسٹریٹ جرنل میں انڈیا کے خلاف آرٹیکلز آنے شروع ہو گئے, جو کہ کبھی نہیں ہوا تھا. تو انڈیا کے جو میڈیا ہے اور ان کی جو رولنگ اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بہت سینسٹیو ہو گئی ہے, اینڈ دیٹ از وائی میرے جیسے جرنلسٹ کے اوپر وہاں اب اٹیک آنی شروع ہو گئی ہے. میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں. وہ وقت تھا جب کہ مجھے انڈیا کے جانے کے لیے ملٹیپل انٹری ویزا مل جاتا تھا, اور پولیس رپورٹنگ بھی نہیں کرنی پڑتی تھی, ہر سیمینار میں مجھے بلایا جاتا تھا. جب سے بی جے پی آئی ہے, میرا خیال ہے پچھلے 7-8 سال سے تو ایٹ لیسٹ مجھے ویزا نہیں دیا. مجھے اب وہاں سے انویٹیشن آنے بھی بند ہو گئے اسی لیے, بیکاز آئی ایم ناؤ اے کرٹک آف انڈیا. میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں آئی واز اے بگ کرٹک آف پاکستان. جس قسم کی یہاں سیاست چل رہی تھی یا جس قسم کی یہاں آئیڈیالوجی چل رہی تھی, میں اس کا بھی بہت بڑا کرٹک تھا. تو آئی ہیو نو پرابلمز ایڈمیٹنگ دیٹ آئی وانٹ ٹو سی اے ڈیموکریٹک سیکولر ریپبلک with media freedom, economic growth, عوام کے لیے کچھ ہو, and cultural renaissance. اور وہ گھٹن جو کہ اب انڈیا میں جو ہو رہی ہے, اگر وہ گھٹن اب یہاں پاکستان واپس آئے گی تو then obviously we will become critical. But let's hope for the best. اس وقت تو situation is کم سی کم سا, and I hope the powers that be are listening. We want a truly democratic and secular Pakistan. سیکولر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مذہب کے خلاف, نو, اٹ سمپلی مینس دیٹ وی رسپیکٹ آل ریلیجنس ایز اے میٹر آف دا اسٹیٹ, ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی اس سال کہ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے ایک لیڈ لی ہے اس چیز میں, جس کو چیف منسٹر پنجاب نے فالو کیا ہے کہ جی اس دفعہ جب کرسمس کے لیے کرسچن کمیونٹی کا ساتھ دیا ہے, اور ان کو چرچز, چیف صاحب بھی گئے ہیں چرچ. اٹس ویری گڈ, ونڈرفل. یہ ہے آپ امیج جو آپ پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں, اور یہ جو مذہبی ایکسٹریمزم ہے اس کو روکیں.
یہ پاکستان کے لیے بھی اچھی نہیں ہے اور آپ کے امیج کے لیے بھی اچھی نہیں ہے. مذہب از اے ونڈرفل تھنگ, اٹ از دا اونلی سیکیورٹی امبریلا وی ہیو, بٹ اس کو سیاسی طور پہ استعمال نہیں کرنا چاہیے. سو آئی تھنک انڈیا کے اندر ریلیجن از بینگ یوزڈ ایز اے پولیٹیکل ویپن, وہ کرکٹ کے اندر بھی آ گئی ہے. اینڈ دیٹس وائی جب میں یہ باتیں کرتا ہوں تو انڈین میڈیا, وہ میڈیا جو کہ بی جے پی میڈیا میں, وہ پھر ان کو اشارہ ہوتا ہے کہ پہ جاؤ. تو اس لیے آج کل وہاں کافی میرے خلاف گالی گلوچ ہو رہی ہے. مگر اس سے یہ مطلب ہے, اس کا مطلب میں جو سمجھتا ہوں اس کا مطلب ہے میں صحیح بات کر رہا ہوں, جو بات میں کر رہا ہوں وہ صحیح کر رہا ہوں. اور آپریشن سندور کے فوری بعد آپ کا یوٹیوب چینل بھی بند کر دیا گیا تھا, بلاک کر دیا گیا تھا. میرا یوٹیوب چینل بھی بند کر دیا گیا. ہاں, تو پھر ظاہر ہے مخالفانہ آوازیں مودی حکومت کیسے برداشت کرے گی جب ان کے اقدامات کی مذمت کی جائے گی یا اس پہ تنقید کی جائے گی. اچھا, اگلا سوال ہے کراچی سے عمیر کا. میں نے آپ کا ایک پروگرام دیکھا تھا جس میں آپ نے کہا تھا کہ اسرائیل وہ ایران میں رجیم چینج کرے گا, پھر اس کے بعد آپ نے کہا تھا کہ پاکستان پہ بھی اس کے بعد یہ اٹیمپٹ ہو سکتا ہے. جو پروجیکشن آپ نے کی تھی چیزیں ابھی تک تو اس کے اکارڈنگ لگ رہا ہے, تو یہ پاکستان کے لیے بھی تو مسئلہ ہے نا. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری جو سول اور ملٹری لیڈرشپ ہے یا ہماری جو ایجنسیز ہیں ان کو یہ چیز معلوم ہے, اگر اللہ نہ کرے اس طرح کی کوئی سچویشن ہوتی ہے تو اس کی کاؤنٹر اسٹریٹجی ہے ہماری لیڈرشپ کے پاس؟ دیکھیے, میں نے یہ کہا تھا کہ اسرائیل چاہتا ہے, امریکہ چاہتا ہے کہ رجیم چینج ہو, یہ نہیں کہ وہ کر لے گا, سکسیڈ, کامیاب ہو جائے گا, وہ چاہتے ہیں. ایک تو یہ. دوسرا یہ میں نے نہیں کہا تھا کہ پاکستان میں بھی ایسے ہو سکتا ہے. میں نے کہا تھا کہ اس کے لیے پاکستان کو سوچنا چاہیے کہ اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں, ہمارا کیا رویہ ہوگا اگر اسرائیل اور امریکہ کامیاب ہو جاتے ہیں اسلامک ریولوشن یا اسلامک رجیم کو ڈسمینٹل کرنے میں, اور ایک پپٹ رجیم, امریکن پپٹ رجیم ایران کے اندر انسٹال کر لیتے ہیں جیسے اب انہوں نے وینیزویلا میں کیا. اور یہ بھی میں نے کہا تھا کہ بالکل پوری تیاری ہے اور پوری کارروائی ہو رہی ہے ایران کے اندر کہ کسی طریقے سے ایک پاپولر اپ سرچ کیا جائے اور جو کہ اس اسلامک رجیم کو چیلنج کرے اور اس کے ذریعے پھر امریکہ رجیم چینج کرے. اچھا, اب پاکستان, میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہماری اس وقت کی جو نیشنل سیکیورٹی لیڈرشپ ہے اور جو ہائبرڈ رجیم ہے بالکل آگاہ ہے, ان کو پتہ ہے, دے آر ویل ورسڈ ان اسٹریٹجی اینڈ ان جیو پالیٹکس. ان کو پتہ ہے کہاں سے تھریٹ آ رہی ہے, کیسے ڈیل کرنا ہے. آپ دیکھ نہیں رہے ہیں, یہ پہلی دفعہ پاکستان کی جو نیشنل سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ اور سول اسٹیبلشمنٹ یہ مل کے کس طریقے کے ساتھ ان سب کا اسٹاک بڑھ گیا ہے آفٹر دیٹ ریسنٹ ایپیسوڈ اگینسٹ انڈیا. اور اس وقت کبھی اسحاق ڈار صاحب چائنا اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں, اس سے پہلے وہ سعودی عربیہ گئے ہوئے تھے, اپنے شہباز شریف صاحب سعودی عربیہ جاتے ہیں, قطر جاتے ہیں, یو اے ای جا رہے ہیں, کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے. چیف صاحب کبھی امریکہ بیٹھے ہوتے ہیں, کبھی سعودی عربیہ بیٹھے ہوتے ہیں, اینڈ سو آن. یہ دس از انہرڈ آف. دیٹ ٹیلز یو کہ ہمارا جو ڈپلومیٹک اسٹیٹس ہے ایز اے پاور, ریجنل پاور, اٹ از گون اپ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ویدر وی لائک دی کرنٹ ایگزسٹنگ ریجیم اور ناٹ, وی ہیو ٹو ایڈمٹ دس. اچھا, تو اس لیے یہ آپ فکر نہ کریں کہ ہماری جو رولنگ اسٹیبلشمنٹ ہے یا سول ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے, دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ڈیل ود اٹ, دے ول نو ہاؤ ٹو ڈیل ود اٹ. باقی یہ کہ کل کو اگر کوئی امریکن رجیم بن جاتی ہے ایران کے اندر تو کیا پاکستان کو کیا اس کا فائدہ نقصان ہے؟ میں نہیں سمجھتا کوئی بھی نقصان ہے فرینکلی. دین ڈونٹ فرگیٹ, جب شاہ ایران تھا تو ہم بھی امریکن پپٹ رجیم تھے اور شاہ بھی تھا, اور بڑے اچھے تعلقات تھے. بڑی وہ ٹرکی, ایران, پاکستان کا جناب وہ بڑے ڈیولپمنٹ یہ وہ وغیرہ پلانز, وی ور آن دا سیم پیج, پارٹ آف دا سیم امریکن اسپانسرڈ الائنسز جیسے نیٹو ہے اس وقت, سینٹو, سیٹو, بغداد پیکٹ, یہ ساری چیزیں تھیں. سو اس کے بعد اب اگر ایران جو ہے وہ پرو امریکہ ہو جاتا ہے تو آپ کا خیال ہے ہم اینٹی امریکہ ہیں؟ ہمیں تو بڑا فخر ہے کہ ہم نے امریکہ کو نیوٹرلائز کر لیا ہے اور اب ہمیں امریکہ سے ہتھیار بھی ملنے شروع ہو گئے ہیں, اور امریکہ جو ہے وہ آن بیلنس پھر جتنا پرو امریکہ تھا وہ اتنا نہیں ہے, ابھی پرو پاکستان ہو گیا ہے. تو ہمارا تو اسٹاک از گون اپ. سو آئی ڈونٹ تھنک پرو امریکن regime in Tehran will be an issue for Pakistan. Probably میرا خیال ہے we'll do better business with them than we do with the so-called Islamic regime. Islamic regime بڑی ideological ہے, اور ideological regimes are never good for economics. اسی لیے انہوں نے اپنا پٹھا گول کروا لیا ہے by being an ideological regime. جاتے جاتے میں یہ کہہ دوں
کہ جب یہ انقلابی رجیم تھی نا تو یہ ان کے پاس دو آپشنز تھی جب یہ انقلاب آیا، اسلامی انقلاب آیا. ایک تو یہ تھا کہ یہ اسلامک ریولوشن جو ہے اور ایران کے اندر ہی اس کو محدود کر دیتے اور ایکسپورٹ کرنے کی کوشش نہ کرتے. تو اگر یہ ایسے کرتے تو دے وڈ ناٹ ہیو بین اے پرابلم ود دی ویسٹرن پاورز. جب انہوں نے ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیا اینڈ بیکیم پلیئرز ان دی انٹرنیشنل ارینا، دین دے بیکیم اے تھریٹ ٹو دی ویسٹرن آرڈر. یاد رہے کہ جب چائنیز ریولوشن ہوئی تھی تو انہوں نے بالکل ایکسپورٹ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی. انہیں انٹرنلائز کر کے اپنی اکانومی اور اپنی پالیٹکس اور اپنی ریپرزنٹیشن ان چیزوں کو اس کی طرف توجہ دی. دے ہیو نیور ٹرائی ٹو ایکسپورٹ ریولوشن. سملرلی جب رشین ریولوشن ہوئی تھی تو سب سے پہلی چیز لینن اور ٹروٹسکی نے یہ کی تھی کہ جو سارے لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں ریجن کے اندر جس میں سوویٹ اس وقت کے رشین ٹروپس اور انوالوڈ، انہوں نے کہا ویل ڈو پیس ٹریٹیز، اسٹاپ دا وار، فوکس آن یور سیلف، دین اسٹاپ ایکسپورٹنگ ریولوشن. تو اب بات یہ ہے کہ ایرانیز نے آتے سار انہوں نے سوچا کہ ہمیں یہ زندہ نہیں رہنے دیں گے، ہمیں کچھ باہر کوئی اثاثے بنانے چاہیے اپنے آپ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. اس انالیسس کے اوپر انہوں نے پھر ایران کے جو انہوں نے ایکسپورٹ کرنا شروع کیا، اور جو ایکسپورٹ کرنا شروع کیا وہ شیعائٹ ایران. اب وہ شیعہ سنی کا جو ایشو تھا وہ ایک اور کمپلیکیٹ ہو گیا اس کے اندر، وچ دی ویسٹ ہیز ٹرائی ٹو ایکسپلوئٹ. تو آئی تھنک اگر اب یہ ایک ان کا آؤٹ پوسٹ ایران کا رہ گیا ہے وچ از دا ہوتھیز، باقی تو سب گر گئے ہیں ان کے آؤٹ پوسٹ، اور اسرائیل نے اور امریکہ نے مل کے تباہ کر دیے ہیں ان کے اثاثے جو تھے، ایسٹس جو تھے. ان کی جو ملٹری کی لیڈرشپ ہے اس کو بھی کافی آپ نے دیکھ ہی لیا تھا، چن کے انہوں نے ان کے جنرل سب کو، سائنٹسٹ کو، جنرل کو مارا ہے. سو آئی تھنک دس از دا لاسٹ اسٹیج آف دی ایرانز اٹیمپٹ ٹو کنسالیڈیٹ اٹ سیلف اور ٹو سروائیو. اور یہی اس وقت بہت سخت پریشر آئے گا ان کے اوپر واٹ ٹو ڈو، اینڈ وی ہیو ٹو سی کہ یہ کس طریقے سے ڈیل کرتے ہیں with that pressure from Israel and from the United States. اس تھریٹ کو سیٹ صاحب بڑھاوا تب ملا جب مائک پومپیو جو سابق سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں، انہوں نے اپنے ٹویٹ میں بلوچستان کا ذکر کر دیا کہ ایران کے ان شہروں میں فسادات بھڑک اٹھے اور اگلی باری بلوچستان کے نیکسٹ اسٹاپ بلوچستان. What does it mean؟ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایک پروگرام میں یہ میں نے کہا تھا کہ اس وقت واٹ آر دا ویک اسپاٹس. جب رژیم چینج کرنے جاتے ہیں امریکہ تو ان کا کیا گیم تھیوری ہے. تو آپ نے اور میں نے ڈسکس کیا تھا، وہ ایک بروکنگس انسٹیٹیوٹ کا ایک پیپر ہے جس کے اندر انہوں نے ساری باتیں کہی تھی کہ پہلے آپ سوشل میڈیا کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، پھر آپ فنڈنگ کرتے ہیں CIA کو کے ذریعے، اپوزیشن کو سپورٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس قسم کی چیزیں میں نے آپ سے کہی تھی. اور آپ سلیکٹ اسیسینیشنز کرتے ہیں، ڈیسٹیبلائز کرتے ہیں اور ایک اپوزیشن کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں. ایک طرف ڈیسٹیبلائز کرتے ہیں، ایک طرف اپوزیشن کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں. مگر اس کے اندر ایک تھرڈ ایلیمنٹ تھا. وہ تھرڈ ایلیمنٹ یہ تھا کہ ایران کے بارڈرز کے اوپر پرابلمز ہیں، کردوں کا پرابلم ہے اور بلوچ کا پرابلم. وہاں سیسیشنسٹ تنظیمیں ہیں جیسے ہمارے ہاں بھی ہیں. تو اس کو امریکہ جو ہے وہ دھمکی یہ دے رہا ہے کہ ہم پھر ان کو پیسے اور ہتھیار اور دیں گے. تو دیٹ کوڈ بیکم another تھرڈ فورتھ ڈیسٹیبلائزنگ فیکٹر. اگر یہ ایسے ہوتا ہے تو اور بھی پرابلمز بن جائیں گے فار دی ایرانین گورنمنٹ. تو یہ جو بلوچستان کی دھمکی دی ہے، دس از پارٹ آف دیٹ کہ بارڈر ایریاز کے اوپر دیر آر سیسیشنسٹ، ان کو ہم سپورٹ کر سکتے ہیں. یاد رہے کہ اسی پروگرام کے اندر میں نے پہلے ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ جو بلوچستان کا لبریشن موومنٹ ہے جو کہ ایران کے خلاف ہے، ناٹ دا BLA جو پاکستان کے خلاف ہے، دیر از این ایران بلوچ کنٹینجنٹ. میں نے یہ کہا تھا کہ دیٹ از سپورٹڈ بائی دا CIA. جندلہ جی، دیٹ از سپورٹڈ بائی دا CIA، اور اس کو اور بھی وہ پمپ کر سکتے ہیں. سو دیٹس دی ادر تھریٹ دیٹ the Secretary of State has. رائٹ، ٹھیک ہے. یہ جامع طور پر مسئلہ ڈسکس ہو گیا، اس کے مختلف ڈائمینشنز بھی عمیر سامنے رکھ دی سیٹھی صاحب نے. باقی سوال شامل کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. اور اب جیسے ہم تذکرہ انڈیا کا کر ہی رہے ہیں اپنے شو میں، تو ناروے سے ایک سوال اسی بابت آیا ہے، لیکن وہ پاکستان کی اچیومنٹ سے متعلق ہے، جس سے لے کر انڈیا میں ایک میجر صاحب تو سب سے زیادہ پریشان دکھائی دیے. عزت سبحانی صاحب کیا جاننا چاہتے ہیں؟ جو پاکستان ایئر فورس نے ایک نئے میزائل کا تجربہ کیا ہے کامیاب، کائنڈلی اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا کہ اس میزائل کی کیا کیا خوبیاں ہیں، کیا اس کی صلاحیت ہے، اور پاکستان ایئر فورس کو انڈیا کے اوپر کیا مزید سبقت برتری حاصل ہو گئی ہے اس میزائل سے. اور دوسرا، اس
کے لیے جنوری کے مہینے کا انتخاب ہی کیوں کیا گیا ہے؟ کیا انٹیلیجنس کے پاس کچھ ایسی رپورٹس ہیں کہ انڈیا کچھ پلان کر رہا ہے؟ تو انڈیا کو اپنی طاقت دکھانے کے لیے ایئر فورس نے یہ میزائل کا تجربہ کیا ہے. دیکھیے ہر فوج، ایئر فورس، نیوی وغیرہ سارا وقت تیار ہوتے ہیں، دے آر آلویز ریڈی فار وار. اور آج کل کی سچویشن کے اندر تو سارے بیٹل پلانز آر ریڈی. وہ ایک گیم تھیوری ہے، پروبیبلٹی گیم تھیوری، کہ جی اگر وہی ایسے کرتا ہے تو ہم یہ کریں گے، اگر وہ یہ کرے گا تو ہم یہ کریں گے، جب ہم یہ کریں گے تو وہ یہ کرے گا، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پھر ہم یہ کریں گے. تو پورے ڈیٹیل کے اندر یہ گیم تھیوری، یہ پوری پلاننگ ہوتی ہے، آپشنز. سو وہ تو کانسٹنٹلی ہو رہا ہے، اور اب اور بھی جیسے کہتے ہیں ارجنسی کے ساتھ ہو رہا ہے، کیونکہ خود نریندر مودی کہتے ہیں کہ وی ہیو پازڈ آپریشن سندور، ہم پھر آئیں گے ہم. تو ان کا تو ارادہ بڑا کلیئر ہے، اس کے اوپر تو کوئی شک نہیں ہے. تو اس لیے وی ہیو ٹو بی ریڈی. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی غلطیاں جو ہیں یا کمزوریاں جو تھیں اس کو انہوں نے اسٹڈی کر لیا ہے، ہوگا یقینی طور پہ، اور اس کو ریکٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے کہ یہ ہماری کمزوری تھی، یہ ہماری کمزوری تھی، اب اگلے راؤنڈ کے اندر ہم نے یہ کمزوری نہیں ہونے دکھانی، یہ نہیں کرنا، تکڑے کس طریقے سے اسٹرینتھ دکھا سکتے ہیں، وہ پلاننگ کر رہے ہیں. یہاں ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے پلاننگ کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی غلطیاں جو ہیں، کمزوریاں اب تکڑی کر لی ہیں، تو وہ پرانا راؤنڈ اس طریقے سے نہیں ہو سکے گا. اب وہ ہماری ایک تو اپنے آپ کو اسٹرینتھن کریں گے جہاں ان کی کمزوری تھی، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ہماری کمزوریاں جو ہیں ان کی طرف ہی توجہ دیں گے اور شاید ادھر زیادہ فوکس کریں گے ایکولی. تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سو وی آر آلسو ڈوئنگ ٹو تھنگس. ایک یہ کہ ہم جہاں جہاں سمجھتے ہیں کہ ہماری کوئی کمزوری ہے اس کو ہم تکڑا کریں گے، ظاہر ہے اس کو پلگ کریں گے اپنی ویکنیسز. اور دوسرا یہ ہے کہ جہاں جو ہماری آؤٹ ریچ ہے ٹو ریچ ویریس پارٹس آف انڈیا، اگر ہمیں وہ کرنا پڑے تو دین ہم وہ بھی کریں گے. تو یہ جو پی اے ایف نے جو ڈیمونسٹریٹ کیا ہے، یہ ایک نئی مسائل، کروز مسائل چیک کی ہے. ہمارے پاس شارٹ رینج مسائلز ہیں، ہتف 1 2 3 نصر، میڈیم رینج ہیں شاہین، غوری، اور اس کے بعد کروز مسائلز ہیں بابر 1، بابر 2، راد. اب یہ تیمور ایک کروز مسائل، صرف یہ نئی مسائل ہے. پہلے ہمارے پاس گراؤنڈ ٹو گراؤنڈ مسائلز، پھر وی ہیڈ ایئر ٹو ایئر مسائلز. ہمارے پاس کوئی مسائل نہیں تھی جو ایئر ٹو گراؤنڈ ہو اور وہی مسائل ایئر ٹو ایئر بھی چلے. سو ناؤ وی ہیو انویلڈ میڈیم ٹرم 600 کلومیٹر رینج ٹائپ آف مسائل، جو کہ آپ جہاز سے آپ فائر کر سکتے ہیں، اس کو آپ ایز اے کروز مسائل، اور رینج بھی ٹھیک ہے، اور آپ ان کے جو گراؤنڈ ٹارگیٹس ہیں ان کو بھی کر سکتے ہیں اور ایئر پلینس کو بھی کر سکتے ہیں. سو دس از این ایڈیشنل ایڈیشن ٹو یور ڈیفینسو اگریسو پوسچر. تو آئی تھنک یہ اسی لیے ساری ویڈیو دکھائی گئی ہے کہ انڈیا والوں کو بھی پتہ چل جائے کہ ایک اگر ہمارا کمزور سپاٹ تھا تو وہ بھی ہم نے پلگ کر لیے. اور نام بھی تیمور رکھا ہے، جس کو لے کر اس سے پہلے بھارت میں کافی بحث ہوئی جب کرینہ کپور کی جانب سے اپنے بیٹے کا نام تیمور رکھا گیا، کیونکہ وہ مسلمان بادشاہوں میں شمار ہوتا ہے اور خاصے ظالم تھے وہ، اور اب یہ نام تیمور رکھا گیا. تو ایک بار پھر بھارت میں تھتھلی مچ چکی ہے، اور اس کی وجہ سیٹھی صاحب نے آپ کو بتا دی کہ وہاں پریشانی کیوں ہے. اور عمیر، اس سے پہلے جو آپ نے سوال پوچھا تھا کہ کیا ہماری اسٹیبلشمنٹ آگاہ ہے خطرات سے، تو آپ اس تجربے سے سمجھ سکتے ہیں کہ ہم کتنے وارنڈ ہیں آلریڈی، کتنے الرٹ ہیں سارے خطرات کا ادراک کرتے ہوئے. اس کے علاوہ ہمیں سوال جو بھیجا اسلم راولپنڈی سے آپ نے، اور ڈاکٹر شہزاد سوات سے آپ نے، کاشف لاہور سے، زمان کوئٹہ سے، سکھوندر سنگھ کینیڈا سے، محمد النور کویت سے، آپ سب کے سوالوں کا بہت شکریہ. آنے والے پروگرامز میں شامل کریں گے ضرور. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ. تھینک یو.